بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوف بعہدکم وَإِیَّیَ فَارْہَبُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات، پہلا ہے ابن۔ یہ لفظ بنا سے ہے، کیونکہ بیٹا باپ کی زندگی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کو ابن کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اسرائیل۔ یہ عبری زبان کا لفظ ہے، اور اس میں اسرا یعنی بندہ، اسرا کا معنی ہے بندہ، اور ایل سے مراد ہے اللہ، لہٰذا اسرائیل کا مطلب ہوا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس کے بعد ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، توجہ دینا، زبان پر کسی چیز کا لانا، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ اوفو وفا سے ہے، وفا کرنا، عہد پورا کرنا، عہد و پیمان کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کی جو ضد ہے وہ غدر ہے، یعنی غداری کرنا۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے فرحبون۔ فرحبون رہب، کسی کی عظمت کے سامنے خشوع کے ساتھ خوف لاحق ہونا، اس کو کہتے ہیں رہب۔ فرحبون اس سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ یہودیوں سے یہ خطاب بطور ملامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا، آل فرعون سے انہیں نجات دلائی، ان کے لیے دریا کو شق کیا، ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، انبیاء ان میں بھیجے، پوری دنیا کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی، اور وعدہ گاہ طور کے بعد گوسالہ پرستی سے بھی انہیں نجات دی، اور اس طرح کی بہت اور بے شمار نعمتیں انہیں عطا کی۔ لیکن اولاد اسرائیل نے انہیں فراموش کر دیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھنے کی بجائے ایک نسلی حق تصور کیا، اور یہ عقیدہ اختیار کیا، جیسے سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں۔ وہ یہ انہوں نے عقیدہ اختیار کیا۔ چنانچہ موجودہ تحریف شدہ بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خدا نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہ خطاب بھی بنی اسرائیل سے ہے کہ پہلے تم میرا عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تمام امم میں یہ سنت کار فرما رہی ہے کہ جب تک انہوں نے اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کی تو اللہ نے بھی بلا استحقاق انہیں کچھ نہیں دیا۔ جیسے سورہ رعد میں ارشاد ہوا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، لہٰذا اوفو بعہدی و اوف بعہدکم کے درمیان عوض اور معوض کا نہیں بلکہ علت اور معلول کا ربط ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ خطاب بھی بعنوان علامت، ملامت اور تعرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیے، مگر بنی اسرائیل نے ان میں سے کسی ایک عہد کی بھی پاسداری نہیں کی۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ،
خوف اگر کسی ذات کی عظمت و جلالت کے تصور سے لاحق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت لا منتہائی ہے، اور اگر خوف کسی طاقت سے ہو تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور اگر کسی سے اس لیے خوف آتا ہو کہ وہ اندرونی راز سے آگاہ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی تمام پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ صرف خدا ہی سے خوف رکھنا یعنی تمام مصلحتوں اور مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھا جائے۔ اگر خوف خدا دل میں ہو تو کوئی دوسرا خوف دل میں جاں گزین نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایسا خوف ہے جو انسان کو ہزار قسم کے خوف سے نجات دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔